مولانا اسباب منع صرف ہم نے شروع کیے تھے بھائی. اسباب منع صرف 9 ہیں. پہلا عدل ہے. عدل کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ صیغے کو پھیرنا، کسی لفظ کو پھیرنا صیغہ اصلیہ سے کسی دوسرے صیغے کی طرف، یعنی نئی شکل اس کو دینا. اور یہ 2 قسم پر ہے، تحقیقاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا. تحقیقاً وہ جس کی ہمارے پاس دلیل ہو، تقدیراً وہ جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. اور یہ مولانا وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے 6 اوزان ہیں اور ان میں سے کوئی بھی وزن فعل والا نہیں. اور یہ اسم کے ساتھ بھی، عالم کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے، جیسے ظفر عمر. اور یہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے، جیسے ثلاثہ مثلثہ اخرى جمع، اور ان کے ساتھ بھی جمع ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے وصف کے بارے میں پڑھا. وصف جو ہے وہ یہ کبھی بھی عالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور عالم ذات معین پر دلالت کرتا ہے، اور ایک ہی چیز مبہم بھی ہو معین بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اور وصف کے اندر منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے یہ اصل وضع میں کیا ہو وصف ہو، پھر یہ سبب بنے گا. لہذا مررت بالنسوۃ 40، اب یہ 40 وصف تو ہے لیکن یہ وصفیت معتبر نہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اسود وہ وضع تھا، ہر کالی چیز کے لیے وصف تھا. بعد میں استعمال کالے سام کا نام بن گیا، لیکن یہ بعد میں اگرچہ وصفیت ختم بھی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی چونکہ اصل وضع میں یہ وصف تھا تو یہ اب بھی معتبر ہے. اور یہ اسود غیر منصرف ہوگا. ایک اس کے اندر مولانا وزن فعل آ گیا اور دوسرا وصفیت آ گئی. اس کے بعد پھر ہم نے تانیث پڑھی تھی. تانیث میں نے بتایا تھا 2 قسم پر ہے، ایک تانیث لفظی ہے، ایک تانیث معنوی ہے. تانیث معنوی وہ ہے، تانیث لفظی وہ ہے جس کے اندر کوئی علامت تانیث کو مولانا جو، اور علامت تانیث 3 چیزیں ہیں، تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تانیث معنوی ہے بھائی، مؤنث معنوی ہوگا جس میں علامت نہ ہو بھائی، یعنی مؤنث کا نام ہو. یا عربوں سے ہم نے سنا ہو کہ اس لفظ کو کیا استعمال کرتے ہیں، مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے اردو میں آپ بعض لفظ مذکر استعمال کرتے ہیں، بعض مؤنث استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے. کیوں کتاب میری کیوں کہا؟ کیونکہ کتاب مؤنث استعمال ہے اردو کے اندر. آپ نے کہا یہ میرا قلم ہے. یہ میرا کیوں کہا؟ کیونکہ قلم اردو میں کیا ہے، مذکر مستعمل ہے. تو اسی طرح عربی میں بعض لفظ عربوں نے مؤنث استعمال کیے ہیں لیکن اس میں ہمیں علامت تانیث کوئی نہیں نظر آتی، ان کو کہتے ہیں مؤنث سماعی. سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد اچھا، اور ایک الف ممدودہ ہے مؤنث معنوی. اچھا، تانیث بالالف جو ہے اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے، یہ خود ہی قائم مقام ہے. کتنے سببوں کے؟ 2 سببوں کے. اور اس میں 2 سبب کس اعتبار سے ہیں بھائی؟ ایک تو تانیث ہے اور دوسرا لزوم تانیث ہے، یعنی اس الف تانیث ہے آئے اور اس کے ساتھ تانیث نہ آئے، اس سے جدا ہو جائے کسی صورت میں، ایسا نہیں. تو تانیث اور لزوم تانیث. اور دوسرا ہے مولانا تانیث بالتا، مؤنث بالتا جو ہے اس کے اندر شرط عالمیت ہے، اس لیے کہ یہ تا جدا ہو جایا کرتی ہے اور منع صرف کا سبب ایسا ہونا چاہیے جو قوی ہو. تو جب یہ جدا ہو جاتی ہے تو اس کی تو قوت ہی نہیں ہے، تو عالمیت کی شرط لگا دی. اور عالم میں چونکہ تبدیلی نہیں ہوتی تو اب یہ تا بھی جدا نہیں ہوگی. جب جدا نہیں ہوگی تو اب یہ کیا ہوگی، غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی. جبکہ اس تانیث معنوی کے اندر مولانا اس کے اندر 2 شرائط ہیں. پہلی یہی شرط کہ علم ہو، ثانی یہ شرط کہ 3 حروف سے زیادہ پر مشتمل ہو. اگر 3 حروف سے زیادہ پر مشتمل نہیں تو پھر کم از کم، اور 3 پر ہے تو پھر کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے. اگر درمیان والا حرف متحرک بھی نہیں، ساکن ہے، تو پھر کم از کم لفظ کیسا ہونا چاہیے، اعجمی ہونا چاہیے. تو ان میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے یہ دوسری شرط میں سے، تو پھر بھی یہ کیا بنے گی، سبب بنے گی کس کے اندر، غیر منصرف ہونے میں. ورنہ اگر ان میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو تو پھر اس لفظ کو مولانا آپ منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ منصرف پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ثقل نہیں، خفیف ہے لفظ. اور آپ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ کم از کم 2 سبب موجود تو ہیں اگرچہ اس میں ثقل نہیں آیا.
اس کے بعد معرفہ کے بارے میں پڑھا. معرفہ میں آپ نے پڑھا کہ صرف علمیت سبب بنتی ہے اور کوئی ان میں سے سبب نہیں بنتا غیر منصرف ہونے کا, اور یہ وصف کے علاوہ باقی سب چیزوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. اس کے بعد عجمہ پڑھا تھا. عجمہ کے اندر بھی دو شرائط تھی. ایک یہ شرط تھی کہ عجمی زبان میں بھی وہ لفظ کیا ہو, علم ہو, اور دوسری شرط یہ کہ 3 حروف سے زائد ہو. اگر 3 سے زائد نہ ہو تو پھر کم از کم درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے, متحرک. اگر درمیان والا متحرک بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں عجمہ مؤثر نہیں. عجمہ ہے تو لفظ تو پھر بھی عجمی ہی ہے, لیکن اب یہ عجمہ اثر نہیں ڈالے گا, سبب نہیں بنے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد جمع آیا گئے. جمع بھی سبب بنتی ہے غیر منصرف ہونے کا, لیکن اس کی 2 شرائط ہیں. ایک شرط یہ کہ مولانا وہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہونا چاہیے, اور دوسری شرط یہ کہ وہ ہا کو بھی قبول نہ کرتا ہو. ہا سے کیا مراد ہے؟ تائے تانیث مراد ہے. اس لیے کہ تائے تانیث کو جب یہ قبول کر لے گا تو یہ مفرد کا وزن بن جائے گا, جمع کا وزن نہیں رہے گا. اچھا جمع منتہی الجموع ہونا چاہیے. وہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں جمع منتہی الجموع وہ ہے جس میں الف جمع کے بعد 2 حرف آئیں, یا 1 حرف مشدد آئے, یا 3 حرف آئیں جن میں سے درمیان والا کیا ہو, ساکن ہو. اور یہ جمع مولانا یہ بھی قائم مقام 2 سببوں کے ہے مولانا. ایک کیا؟ جمعیت, اور دوسرا لزوم جمعیت. یعنی یہ جو جمع آ گئے یہ اب دوبارہ جدا نہیں ہوگی, اس کلمے کے ساتھ لازم ہو گئی مولانا. کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی. یہ وزن ٹوٹ کے کوئی نئی جمع آ جائے ایسا نہیں, بلکہ یہ آخری درجہ ہوگا جمع مکسر کا. اس کے بعد ترکیب آئی. ترکیب کے اندر بھی 2 شرطیں تھیں. ایک شرط وجودی تھی, 2 عدمی تھی. وجودی شرط کیا؟ جیسے جمع میں ایک وجودی تھی کہ صیغہ کون سا ہو, جمع منتہی الجموع کا, اور آدمی کیا تھی کہ تا کو قبول نہ کرتا ہو, تو یہ آدمی شرط ہے. اور اس میں ترکیب میں بھی 2 شرطیں ہیں, ایک وجودی ایک آدمی. وجودی کیا ہے مولانا؟ عالم ہو. آدمی کیا ہے؟ اضافت نہ ہو اور اسناد نہ ہو. تو دیکھو یہ نہ ہونا یہ آدمی ہے. آدم جانتے ہو نا, نہ ہو, وجود معدوم کہتے ہیں جس کا وجود نہ ہو. تو لہذا عبداللہ یہ کیا ہے؟ یہ منصرف. یہاں ترکیب تو ہے لیکن یہ ترکیب مؤثر نہیں, کیونکہ اس کے اندر اضافت ہے. شابقرناہا, اس کی دونوں بالوں کی دونوں چوٹیاں سفید ہیں. یہ بھی کیا ہے مولانا؟ نام رکھ دیا ہم نے, لیکن یہ ترکیب مؤثر نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسناد ہے, یہ پورا جملہ ہے, اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی. تو یہ مبنی بن گیا, اور ہم تو بات کر رہے ہیں معرب کی. غیر منصرف کون ہوتا ہے؟ معرب ہوا کرتا ہے. تو اس لیے انہوں نے شرط لگائی تھی اضافت. تو اضافت کی شرط اس لیے لگائی کیونکہ اضافت تو غیر منصرف کے منافی ہے. اضافت سے تو غیر منصرف بھی کیا بن جاتا ہے؟ منصرف بن جاتا ہے. اور اسناد کی شرط اس لیے لگائی کہ یہ پھر جملہ بن جائے گا اور مبنی بن جائے گا. اس کے بعد الف نون زائدتان کی بات آئی. الف نون زائدتان بتلایا کبھی اسم میں آتے ہیں, کبھی وصف کے اندر آتے ہیں. اسم کے اندر اگر الف نون زائدتان آ رہے ہیں تو یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنیں گے, بشرطے کہ علمیت بھی ہو. کیا ہو؟ علم. تو عمران, عثمان یہ بن جائیں گے, سبب ان میں بنے گا یہ الف نون زائد. لیکن سعدان اس کے اندر مولانا الف نون زائدتان تو ہے لیکن یہ غیر انصراف کا سبب نہیں. اور اگر وہ الف نون زائدتان وصف کے اندر آ رہے ہیں, وصف کا کوئی صیغہ ہے, تو پھر اس صورت میں شرط کیا ہے اس کے اندر کہ اس کے مؤنث فعلانہ وزن پر نہ آتی ہو. اس کے بعد وزن فعل. وزن فعل بتلایا تھا یہ بھی سبب بنے گا غیر منصرف ہونے کا, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ وزن خاص ہونا چاہیے. کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ. اور اگر اسم میں پایا بھی جائے تو کہاں سے نقل ہو کر آئے؟ فعل سے. اور اگر یہ شرط پوری نہیں, یہ وزن خاص فعل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسم میں بھی ملتا ہے, فعل میں بھی ملتا ہے, تو پھر یہ وزن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے شروع میں اتینا میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے. الف, تا, یا نون میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے. نیز یہ ہا کو بھی قبول نہ کرتا ہو, پھر یہ سبب بنے گا. لہذا احمد, یشکر, تغلب, نرجس ان سب کے اندر مولانا وزن فعل ہے, اور کیا ہے؟ علمیت وغیرہ جو بھی ہے یہ سبب بن جائے گا.
لیکن یعمل ان کے اندر مولانا یہ سبب وزن فعل نہیں بنے گا، کیونکہ پہلی شرط تو ہے شروع میں یا آ رہی ہے، لیکن یہ تا کو کیا کر لیتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے ہا کو۔ اس کے بعد بتلایا کہ غیر منصرف کے منصرف بنانے کے کیا طریقہ ہے، بتلایا تھا کہ اگر علمیت ہے اس علمیت کو ختم کر دو، کیا کر دو؟ یعنی اس کو نکرہ بنا دو، نکرہ۔ جب نکرہ یعنی پوری جماعت کا نام آپ کو رکھ دیتے ہیں بھائی، اب مولانا علمیت نہیں ہے، کیونکہ ایک یہ بھی زید، وہ بھی زید، وہ بھی زید، سب کا نام آپ نے زید رکھ دیا، اور علم تو کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک کا نام ہوتا ہے، اور یہاں آپ نے کیا کیا مولانا؟ سب کے لیے اکٹھا وضع کر دیا، تو یہ علم نہ رہا بلکہ کیا بن گیا؟ اسم بن گیا۔ تو جب آپ علمیت ختم کریں گے تو ایک سبب ختم ہوا، دوسرے سبب کے لیے اگر یہ شرط تھی علمیت، تو جب علمیت نہیں تو وہ سبب بھی نہیں، اور اگر سبب میں شرط نہیں تھی تو پھر ایک سبب رہ جائے گا، تو وہ کلمہ جو ہے وہ منصرف بن جائے گا، لیکن پہلی صورت کے اندر اس میں ایک سبب رہے گا، دوسری صورت کے اندر اس میں ایک سبب بھی نہیں رہے گا۔ یاد ہے جو میں نے بتایا تھا بھائی، بعد میں کیا ہے؟ شرط ہے نا علمیت، تو جب علمیت نہیں ہوگی تو شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں، اب وہ سبب تو ہے لیکن مؤثر نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا غیر منصرف ہونے کے اندر، جبکہ بعض کے اندر علمیت شرط نہیں تھی، ویسے جمع ہو جاتی تھی، جیسے عدل کے ساتھ جمع ہو جایا کرتی تھی، تو وہاں جب علمیت ختم کریں گے تو ایک سبب رہ جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں کلمہ منصرف تو بن گیا، لیکن فرق یہ ہے ایک صورت میں اس کے اندر ایک بھی سبب باقی نہیں رہا، اور ایک صورت میں اس میں ایک سبب باقی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ جب غیر منصرف کی اضافت کر دی جائے یا غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے تو اس پر کسرہ داخل ہو جایا کرتا ہے۔ کیا داخل ہو جاتا ہے؟ کسرہ۔ مررت باحمد، کسرہ نہیں آ رہا کیونکہ غیر منصرف ہے، لیکن آپ اس پر الف لام لے آئیں، مررت بالاحمدی، اب کسرہ آ جائے گا، یا اس کی اضافت کر دیں مررت باحمدکم، اب بھی کیا آ جائے گا؟ اس پر کسرہ آ جائے گا۔ تو اب اس صورت میں جب اس پہ کسرہ آ رہا ہے تو کیا یہ غیر منصرف ہے یا غیر منصرف نہیں ہے؟ اختلاف ہے علماء کا، بعض کہتے ہیں ابھی بھی غیر منصرف ہے، صرف اس پہ کسرہ آ رہا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ابھی غیر منصرف رہا ہی نہیں بلکہ کیا بن گیا ہے؟ منصرف بن گیا ہے، اسی لیے کسرہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مرفوعات شروع کیے تھے، مرفوعات انہوں نے آپ کو بتلایا 8 ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے فاعل کی بات شروع کی تھی، فاعل کس کو کہتے ہیں مولانا؟ دیکھو ادھر، وہ اسم ہے، یہ اسم، وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا اس سے پہلے صفت ہو، اور اس فعل یا اس صفت کا اسناد اس اسم کی طرف ہو رہا ہو اس طریقے پر کہ یہ اسم، یہ فعل یا یہ صفت اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو۔ اگر واقع ہو تو وہ نائب فاعل ہوگا۔ بھائی دیکھو، ضربا زیدون، تو ضربا فعل کا دیکھیے لکھو یہاں، یہ ضربا، یہ زیدون، تو زیدون ایک اسم ہے، اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ فعل، اور اس فعل کا اس کی طرف اسناد بھی ہو رہا ہے، لیکن کس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے یا اس پہ واقع ہوا ہے؟ واقع ہوا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جب انہوں نے کہا نا واقع نہ ہو تو یہ نائب فاعل کو نکال دیا دراصل۔ تعریف سمجھ میں آئی؟ اور میں نے آپ کو ترکیب کی بڑی قیمتی باتیں بتلائی تھی، بھائی ترکیب بہت ضروری ہے، جتنی محنت ہو سکے ترکیب سیکھ لو۔ ترکیب میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے فعل فاعل کو چاہتا ہے اور فعل معروف فاعل کو چاہتا ہے، فعل مجہول نائب فاعل کو چاہتا ہے، اسی طرح اس میں فاعل بھی فاعل کو چاہتا ہے، اس میں صفت مشبہ بھی فاعل کو چاہتی ہے، اس میں تفضیل بھی فاعل کو چاہتا ہے، اور کیا ہے بھائی؟ ہاں، اس میں مفعول وہ نائب فاعل کو چاہتا ہے اور ظرف نہیں ہوگا، اور مبالغے کا صیغہ، کبھی اس میں فاعل سے مبالغے کا صیغہ نہیں بناتے آپ، ضاربن کا تو مانا تھا پٹائی کرنے والا، ضرابن مبالغے کا بنا لیا، زیادہ پٹائی کرنے والا، یہ بھی کس کو چاہتا ہے؟ فاعل کو چاہتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جیسے فعل فاعل کو چاہتے ہیں، یہ سارے بھی فاعل کو چاہتے ہیں، یا جیسے بعض اوقات فعل نائب فاعل کو چاہتا ہے، یہ بھی بعض اوقات کس کو چاہتے ہیں؟ نائب فاعل کو چاہتے ہیں، یہ سارے صفت کے صیغے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ۔ اور جیسے فعل کے اندر کبھی فاعل ضمیر ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر فاعل کیا آتا ہے؟
اس میں ظاہر، اسی طرح ان صفت کے صیغوں میں بھی کبھی یہ فاعل کو ضرور چاہیں گے، ہاں کبھی وہ فاعل ان کے اندر ضمیر ہوگی اور کبھی آگے اس میں ظاہر آئے گا، جیسے ضرب زیدن، ضرب فعل، زیدن مرفوع لفظاً اس کا فاعل، اور ایک کیا ہے زیدن ضاربن ابوہ، یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا؟ ضاربن نے، یہ اس کے لیے فاعل ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور میں نے کہا بتلایا تھا آپ کو، ہر دنیا کا کوئی فعل آ جائے، دنیا میں کوئی صفت کا صیغہ آ جائے، اس کے لیے فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا فعل آ جائے فاعل نائب فاعل کوئی نہیں، صفت کا صیغہ آ جائے فاعل نائب فاعل کوئی نہیں، فاعل ہمیشہ اس کے لیے چاہیے۔ ہاں اس فاعل کے آنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ ضمیر کی صورت میں آئے گا یا اس میں ظاہر کی صورت میں آئے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسماء سارے دو ہی قسم پر ہے، یا اس میں ظاہر ہے یا اس میں ضمیر ہے۔ ضمیریں چند ہیں، وہ آپ نے پڑھی ہیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ چند ضمیریں ہیں اور ان کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں، اس میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اچھا تو اس میں ظاہر کی طرف آپ اسناد کریں گے، اس میں ظاہر کی طرف یا تو فاعل کون آئے گا، اس میں ظاہر، یا فاعل کون آئے گا، ضمیر آئے گی۔ پھر ضمیر آپ نے پڑھا دو قسم پر ہے، ایک ضمیر بارز ہوتی ہے، ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ضمیر بارز وہ ہے جو نظر آ رہی ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ اور ضمیر مستتر وہ ہے جو چھپی ہوئی ہو، نظر نہ آ رہی ہو۔ تو ضربہ کے اندر ضمیر تو ہے لیکن مستتر ہے، اس سے تسنیہ بناؤ ضربا، اس کے اندر یہ جو الف ہے یہ ضمیر ہے۔ ابھی تک آپ پڑھتے آ رہے ہیں ضربا کے اندر ہما ضمیر فاعل ہے، کوئی ہما فاعل نہیں مولانا، یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کی جاتی تھی۔ ضربا کے اندر یہ الف فاعل ہے، یہ ضمیر ہے، یہ کیا ہے؟ ضربو کے اندر یہ واو آ رہا ہے، یہ فاعل ہے، ہم نہیں فاعل اس کے اندر، یہ واو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر ہے باقاعدہ مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ فاعل ہے۔ ضربت، ہاں یہ ضربت کے اندر تا فاعل نہیں ہے بلکہ یہ تانیث کی علامت ہے، صرف یہ بتلا دیتی ہے کہ میرا آگے فاعل جو آنے والا ہے وہ کس قسم کا ہے، مؤنث ہے، یا میرے اندر جو ضمیر ہے وہ کس قسم کی ہے، مؤنث کی ہے۔ تو اس کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے یا اس کا آگے فاعل اس میں ظاہر آتا ہے۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے، ضربتا، اس کے اندر یہ الف فاعل ہے اور تا وہی تانیث کی علامت ہے۔ آگے کیا ہے، ضربنا، یہ نون کیا ہے مولانا، یہ فاعل ہے، یہ ضمیر ہے، یہ نہ کہ اس کے اندر ہننا ضمیر ہے، نہیں، وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی جاتی تھی، اصل یہ فاعل کون ہے اس میں، یہ نہ ضمیر ہے۔ اس کے بعد آگے ضربتا، یہ تا کیا ہے مولانا، یہ فاعل ہے، یہ ضمیر ہے۔ ضربتما، یہ تما کیا ہے بھائی، ضمیر ہے، فاعل ہے۔ ضربتم، یہ تم کیا ہے، فاعل ہے۔ ضربتی، یہ تی کیا ہے، فاعل ہے۔ ضربتما، یہ بھی فاعل۔ ضربتن، یہ بھی فاعل۔ ضربتو، یہ فاعل۔ ضربنا، یہ نا کیا ہے، فاعل ہے۔ تو فاعل یا تو اس میں فعل کے لیے فاعل ضرور چاہیے اور وہ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوگا کبھی ضمیر، اور پھر ضمیر کبھی مستتر ہوگی اور کبھی بارز ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد بتلایا انہوں نے کہ فاعل جیسے کبھی فعل کے لیے صرف فاعل چاہیے ہوتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے۔ قعدہ، وہ بیٹھ گیا۔ قعد زیدن، مفعول کی ضرورت ہے نہیں، لیکن کبھی کبھار مفعول کے بغیر مفعول کو بھی وہ چاہتا ہے، جیسے ضرب زیدن، زید نے پٹائی، بھائی کس کی پٹائی کی، پٹائی کے لیے مضروب چاہیے، اس کے بغیر پٹائی ہو سکتی ہے نہیں، تو یہاں مفعول کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں نے بتایا تھا اس کی علامت کیا ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں، اگر ترجمے میں نے کا لفظ آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ فعل متعدی ہے، اور اگر نے کا لفظ نہیں آتا تو وہ پھر کیا ہوگا، عموماً فعل لازم ہوگا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیں، جب فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہو، بڑے قیمتی قوانین ہیں، ہمیشہ ان کو یاد رکھو، جب فاعل اس میں ظاہر آ رہا ہو بھائی، تب فعل ہمیشہ مفرد لے کر آئیں گے، چاہے فاعل اس میں ظاہر جو ہے واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، جو بھی ہو مولانا، فعل ہمیشہ کیا رہے گا، واحد۔ میں کہتا ہوں ایک آدمی پٹائی کی، کیا کہوں گا، ضرب الرجل۔ میں نے کہا دو آدمی نے پٹائی کی، میں کیا کہوں گا، ضرب
الرجلانی ضرب الرجلانی، دیکھو فاعل تثنیہ ہے لیکن اس میں ظاہر ہے چونکہ، تو فعل ہمیشہ کیا رہے گا؟ مفرد رہے گا. پھر اس کے بعد فاعل رجال مولانا کیا کہیں گے؟ ضرب الرجال. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ہاں اگر فاعل ضمیر ہے تو پھر ضمیر کے مطابق فعل لے کر آؤ. مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع. مثلا مفرد فاعل ضمیر فاعل ہے تو ضربا لے آؤ، تثنیہ ہے تو پھر ضربا لے آؤ، جمع ضمیر ہے تو ضربو لے آؤ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ضمیر اگر فاعل ہو تو مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع کا فعل لے کر آؤ. اور اگر اس کے ظاہر اس میں ظاہر ہے تو فعل کو ہمیشہ کیا لے کر آؤ؟ مفرد لے کر آؤ. الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت. فاعل ہر ایسا اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو. ایسا فعل اور ایسی صفت اسند الیہ کہ جس کی طرف کہ اس فعل یا صفت کا اسناد کیا گیا ہو اس اسم کی طرف علی معنی، اس معنی پر کہ انہ قام به، کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہے. لا وقع علیہ، اس پر واقع نہیں ہے. جیسے قام زید وزید ضارب ابوہ عمرا وما ضرب زید عمرا. وکل فعل لا بد له من فاعل، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری. ایسا فاعل مرفوع جو مرفوع ہوگا، مظہر اور کیا ہوگا اس میں؟ ظاہر ہوگا. کذہب زید او مضمر بارز، یا کیا ہوگا؟ ضمیر بارز ہوگا. کضربت زیدن، تو ضبط کے اندر کیا ہے؟ ضمیر بارز فاعل ہے. آپ کو تو ضمیر آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. او مستتر، یا کیسا فاعل ہوگا؟ ضمیر مستتر ہوگا. جیسے زیدن ذہبا، تو ذہبا کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو مستتر ہے. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اور اگر فعل متعدی تھا، كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا، تو وہ اس کے لیے مفعول به بھی ہوگا. نحو ضرب زید عمرا. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اور اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، وحد الفعل ابدا، فعل کو مفرد لے کر آئیں گے ہمیشہ. ضرب زید، دیکھو فاعل اس میں ظاہر ہے مفرد ہے. وضرب زیدانی، زیدانی تثنیہ لیکن فعل پھر بھی مفرد ہے. ضرب زیدون، فاعل جمع ہے لیکن مولانا فعل پھر بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل ضمیر ہے، وحد للواحد، تو فعل مفرد لے کر آئیں گے مفرد فاعل کے لیے. جیسے زیدن ضرب، وسنیہ للمثنى، اور تثنیہ لائیں گے تثنیہ کے لیے. جیسے الزیدانی تثنیہ ہے تو فعل بھی ضربا، دیکھو تثنیہ لائے. وَلِلْجُمِعَ لِلْجَمْعِ، اور جمع کے لیے جمع لیا جائے گا. جیسے الزیدون ضربوا. ترکیب کرو مولانا زیدون ضربوا کیوں؟ مرفوع مبتدا، پھر وہی ہم ضمیر فاعل، واو فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ اسمیہ ہاں جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ مبتدا. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، یاد رکھو مولانا مؤنث دو قسم پر، ایک مؤنث حقیقی، ایک مؤنث غیر حقیقی. مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو. جیسے مولانا ناقۃ، اس کے مقابلے میں ہے جمل. امرأۃ، اس کے مقابلے میں ہے رجل. یہ مؤنث حقیقی ہے. اگر اس کے مقابلے میں مولانا مذکر نہ ہو تو پھر اس کو یہ کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مؤنث غیر حقیقی. جیسے کیا ہے مولانا؟ الشمس. بھائی شمس کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے. کیا اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے حیوان؟ نہیں ہے، تو یہ مؤنث ہے تو لیکن غیر حقیقی ہے. تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا. یاد رکھو ادھر دیکھو بھائی، فاعل آ رہا ہے اس میں ظاہر کیا رہا ہے اور مؤنث حقیقی ہے، اور آپ فعل لا رہے ہیں اس سے پہلے، تو کس قسم کا فعل لائیں گے؟
کہتے ہیں بھئی اگر بغیر فاصلہ درمیان میں کوئی اور کلمہ نہیں آ رہا فاعل اور فعل کے درمیان، فعل کو ہمیشہ مؤنث لے کر آؤ گے، کبھی آپ مذکر نہیں لا سکتے. ضربت ہندن، ضربت امرأتن، ضربت ناقتن. سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا ضربت الیوم ہندن، اب آپ کو اختیار ہے ضربت کہہ دیں اور چاہے تو ضربہ کہہ دیں. ضربہ الیوم ہندن، ضربت الیوم ہندن. سمجھ میں آیا؟ اور اگر مؤنث غیر حقیقی ہے فاعل، پھر چاہے فاصلہ ہو یا نہ ہو آپ کو اختیار ہے. طلع الشمس، سورج طلوع ہوا، یا طلعت الشمس، سورج مذکر صرف مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، اگر فاعل مؤنث حقیقی تھا، اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيْوَانِ، وہ ہے جس کے مقابلے میں مذکر ہو حیوانات میں سے. اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، مؤنث لایا جائے گا فعل کو ہمیشہ. إِن لَمْ تَفْصِلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ، جب آپ فاصلہ نہ کریں فعل اور فاعل کے بیچ، جیسے قامت ہندن. وَإِن فَصَلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّانِيثِ، اور اگر آپ نے جدائی کر دی تو پھر آپ کو اختیار ہے تذکیر و تانیث کے اندر مذکر فعل لا سکتے ہیں مؤنث بھی، جیسے ضرب الیوم ہندن یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ضربت الیوم ہندن. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ضربت الیوم ہندن، فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں مذکر بھی. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِ، اسی طرح ہے مؤنث غیر حقیقی میں بھی. آپ کہتے نحو مثال کے طور پر طلعت الشمس کہتے ہیں مؤنث غیر حقیقی میں. وَإِن شِئْتَ فَقُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں طلع الشمس. سمجھ میں آیا؟ هَذَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُسْنَدًا إِلَى مُظْهَرٍ، کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہم بات کر رہے ہیں جبکہ یہ مؤنث جو ہے یہ اس میں ظاہر کی صورت میں آ رہا ہو. اگر وہ ضمیر کی صورت میں ہے، آپ کو پیچھے گزر چکا ہے، اب ضمیر لوٹانا چاہتے ہیں، پھر مولانا مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث ہی لاؤ گے، پھر اختیار نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر وہ اسناد ہو رہا ہے فعل کا ضمیر کی طرف، اُنِّثَ أَبَدًا، تو پھر فعل کو ہمیشہ کیا لاؤ گے؟ مؤنث کے لیے مؤنث ہی لاؤ گے، چاہے حقیقی ہو چاہے غیر حقیقی ہو. جیسے الشمس طلعت، یہ ترکیب یاد رکھو، الشمس جو ہے طلعت کا فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آیا کرتا ہے، اس سے پہلے نہیں. تو الشمس طلعت، تو طلعت کے اندر ہیا ضمیر ہے جو شمس کو راجع. اسی طرح ہندن ضربت کہیں گے. وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی. اب دیکھیے مولانا، اب جمع کی بات آئی. جمع دو قسم پر ہے، ایک جمع مکسر ہے، ایک جمع سالم ہے. پھر جمع سالم دو قسم پر ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو ان میں سے یاد رکھو جمع مذکر سالم جو ہے اس کے لیے فعل ہمیشہ مذکر آئے گا. ضرب المسلمون، کیا لے کر کہیں گے؟ ضرب المسلمون. یہ اعلی جمع ہے، خاص ہے مذکر کے ساتھ، اس لیے یہ مؤنث فعل نہیں لا سکتے. آپ یوں نہیں کہہ سکتے ضربت المسلمون، فعل کو مؤنث نہیں لا سکتے. تو جمع مذکر سالم کے اندر فعل ہمیشہ مذکر رہے گا. لیکن اگر فاعل جو ہے جمع مکسر ہو، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، اس سے ہماری بحث نہیں. اور چاہے تو کیا ہو جمع مؤنث، کتنی جمع تھی؟ جمع مکسر جمع سالم. جمع سالم کی کتنی قسمیں تھیں؟ ایک ہم نے لے لی جمع مذکر سالم، اس کا حکم بتا دیا. کیا رہ گئی؟ جمع مؤنث سالم. اور کیا رہ گئی؟ جمع مکسر رہ گئی. دونوں کا حکم بتا رہا ہوں. دونوں کے اندر مولانا وہی حکم ہے جو کس کا حکم تھا؟ مؤنث کا حکم تھا. آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور آپ فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو ضرب الرجال، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ضربت الرجال. سمجھ میں آیا بھائی؟ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟
بھائی یہ جو میں نے کہا نا زارا بر رجالو، یہ تو بات ٹھیک ہے کیونکہ فاعل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے، اور اس میں ظاہر سے جمع ہو تثنیہ ہو جو بھی ہو، فعل کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں؟ مفرد، تو زارا بر رجالو کہا۔ لیکن یہ زارا باتر رجالو مؤنث میں کیوں لے کر آیا؟ اس لیے کہ الرجال جمع ہے، اور جمع ہوئے تو ان کی ایک جماعت بن گئی، تو یہ بتاویل جماعت ہے مولانا، اور جماعت کا لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے یا نہیں؟ بولتا آخر میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو یہ مؤنث ہو گیا، تو اب واحد ضربت واحد مؤنث والا فعل بھی اس کے لیے لانا صحیح۔ اسی طرح جمع کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر عربی میں لوٹائی جاتی ہے، آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ جمع کی طرف کون سی ضمیر لوٹائیں؟ واحد مؤنث ہا ضمیر، ہا الف جو ہے اس ضمیر کو لوٹاتے ہیں، کیوں؟ بتاویل جماعت کے، کیونکہ جب جمع بن گئے کہ پوری جماعت بن گئی ہے، اور جماعت کیا ہے؟ واحد مؤنث، تو اس کی طرف ضمیر بھی کون سی لوٹائیں گے؟ واحد مؤنث۔ وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے۔ تقول، آپ یوں کہہ دیں گے قام الرجال، مذکر لائے، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں قامت الرجال۔ بھئی قامت میں نے کیوں کیا استعمال؟ کیا وجہ ہے؟ بتاویل جماعت، ان کے جماعت کی تعویل کر لیتے ہیں ہم اس کو، یہ تو ایک جماعت بن گئی، تعویل کر لیں۔ اچھا، اسی طرح مولانا الرجال قامت، الرجال واحد، دیکھو الرجال مبتدا، قامت فعل، ہی ضمیر اس کے اندر فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ الرجال کو۔ میں نے بھئی الرجال جمع ہے، اس کو میں نے واحد مؤنث کی ضمیر کیوں لوٹائی؟ بتاویل جماعت کے۔ ہاں بھئی یجوز فیہ، یہ کہنا بھی جائز ہے، الرجال قاموا، کیونکہ رجال کیا ہے؟ مذکر، جمع ہے، اور جمع مذکر کے لیے کون سے فعل آتے ہیں؟ جمع والا ہی، تو قاموا، الرجال قاموا کہنا بھی صحیح۔ ویجب تقدیم الفاعل، اب یاد رکھو مولانا، ادھر دیکھو، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ کیا مفعول کو فعل پر یہ بھئی فاعل تو کبھی فاعل کبھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا۔ یہ سوال یہ کہ یہ جو فاعل اور مفعول ہے یہ آپس میں بھی ترتیب بدل سکتی ہے، یعنی پہلے مفعول آ جائے اور پھر فاعل آ جائے، ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، پہلے مفعول کو لے آئیں اور پھر کس کو لے آئیں؟ فاعل کو لے آئیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ ذرا آپ کو اس وقت ہے جب پتہ چل رہا ہو یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے، اگر پتہ نہیں چل رہا تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ کہنا یہ چاہتے ہیں موسیٰ نے عیسیٰ کی پٹائی کی، ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو موسیٰ فاعل، عیسیٰ مفعول۔ اب اگر آپ ذرا ان کی جگہ بدلیں، ضرب عیسیٰ موسیٰ، اب پتہ چل رہا ہے کوئی؟ اب تو جو بھی سنے گا وہ یہی سمجھے گا کہ عیسیٰ نے کس کی پٹائی کی ہے۔ تو جہاں التباس ہے، جہاں پتہ نہ چلے وہاں پر ترتیب نہیں بدل سکتے، اور جہاں التباس کا خطرہ نہ ہو وہاں پر آپ ترتیب بدل سکتے ہیں۔ تو بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں بھئی بعض اوقات آپ کو لفظوں سے ہی پتہ چل جائے گا، فاعل پر رفع ہوا کرتا ہے اور مفعول پر کیا ہوتا ہے؟ نصب، یہ آپ کو بتا دے گا یہ فاعل ہے مفعول ہے، چاہے آگے پیچھے ہو دونوں ایک دوسرے ترتیب الٹ ہو۔ اور کبھی کبھار مولانا قرینہ اور قرینہ بتلا دے گا، مثلا میں کہتا ہوں کیا کہتا ہوں؟ یحییٰ نے امرود کھایا، امرود کو کہتے ہیں کمثرہ، بسکون السا، سا ساکن ہے، کمثرہ۔ یحییٰ، اب میں کہتا ہوں اکل یحییٰ کمثرہ، پتہ چل رہا ہے مولانا یحییٰ فاعل ہے اور کمثرہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اعراب اگرچہ نہیں ہے لیکن کبھی کیا ایسا، اور یا اس کو میں ذرا بدلتا ہوں، اکل الکمثرہ یحییٰ، اب کیا تو التباس ہوا آپ کو؟ یہ ذہن میں آیا کہ شاید امرود نے کھایا ہو یحییٰ کو؟ ہاں نہیں، تو یہاں پر خود مولانا قرینہ بتلا رہا ہے مولانا کہ چونکہ کمثرہ فاعل بن ہی نہیں سکتا، عقل کا فعل اس سے صادر ہی نہیں ہو سکتا، تو جب بھی بس ضابطہ یہ ہے آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے تو پھر جس کو مقدم کر دیں جس کو مؤخر کر دیں، اور جہاں التباس کا خطرہ ہو وہاں ایسا نہیں۔
وَيَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ واجب ہے فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر اذا کان مقصورین جب دونوں اس میں مقصور ہوں وخفت اللبس اور آپ کو عباس کا خطرہ ہو دونوں کے خلط ملط ہونے ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے کا خطرہ ہو تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَفْعُولِ عَلَى الْفَاعِلِ إِن لَّمْ تَخَفِ اللَّبْسَ اور جائز ہے مولانا مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا جبکہ آپ کو التباس کا خطرہ نہ ہو چاہے قرینہ معنویہ موجود ہو یا قرینہ لفظیہ موجود ہو جیسے اکللکم مصرع یحییٰ یہاں قرینہ معنویہ موجود معنی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ امرود کبھی یحییٰ کو نہیں کھا سکتا تو یہ مفعول مقدم ہے اگرچہ لفظوں میں دونوں الف مقصورہ ہیں وَضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ یہاں پر قرینہ لفظیہ ہے دیکھا پہلے میں قرینہ معنویہ تھا اور اس میں کیا ہے قرینہ لفظیہ کہ عمر منصوب ہے اب اگرچہ مقدم بھی ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ مفعول ہے وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ اب آگے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں بھائی ادھر دیکھو ایک ہے فاعل ایک ہے فعل ایک ہے فاعل یاد رکھو مولانا آپ چاہیں تو فعل کو حذف کر دیں فاعل کو باقی رکھیں جبکہ قرینہ موجود ہو قرینہ موجود ہو تو فعل کو کیا کر لیں حذف کر دیں اور فاعل کو کیا کریں باقی رکھیں یا قرینہ موجود ہو تو فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا حذف کر لیں دونوں کو ذکر نہ کریں دونوں جائز لیکن ایسا آپ کبھی نہیں کر سکتے کہ فعل کو باقی رکھیں اور فاعل کو حذف کر لیں فاعل کو حذف نہیں کر سکتے اکیلے فاعل کو حذف کر رہے ہیں تو فعل سمیت حذف کر سکتے ہو اور صرف فعل اکیلے کو بھی آپ حذف کر سکتے ہو قرینہ موجود ہوگا جیسے دیکھیے مولانا کسی نے آپ سے پوچھا من ضربا کس نے پٹائی کی آپ نے کہا زیدن اصل میں کلام کیا تھا ضربا زیدن زید نے پٹائی کی آپ نے فعل کو حذف کر لیا اور فاعل کو باقی رکھ دیا کیونکہ قرینہ موجود ہے اس کو پتہ ہے پٹائی ہوئی ہے پٹائی کی بات وہ نہیں پوچھ رہا وہ صرف کس کا پتہ آپ سے پوچھ رہا ہے فاعل کا اتنا پتہ ہے پٹائی تو ہو چکی لیکن کرنے والا کون یہ نہیں پتا تو آپ نے فعل حذف کیا اور فاعل کو کیا کیا آگے ذکر کر دیا اور کبھی کبھار فاعل اور فعل دونوں کو حذف کر دیتے ہیں جیسے جبکہ وہاں پر قرینہ موجود ہو جیسے آپ کسی کے پوچھتے ہیں اقام زید کیا زید کھڑا ہو گیا آپ کہتے ہیں نعم کہنا تو چاہیے تھا نعم قام زیدن فعل بھی فاعل بھی لیکن آپ نے دونوں کو کیا کر دیا حذف کر دیا کیونکہ وہ سوال اس پہ قرینہ ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر فعل اور فاعل دونوں یہ والے حذف ہوئے جو آپ نے سوال میں پوچھے تھے لیکن صرف فعل کو حذف کر دیں اور فعل کو حذف کر نہیں صرف فاعل کو حذف کر دیں فعل کو باقی رکھیں ایسا کرنا جائز نہیں وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ اور جائز ہے فعل کو حذف کرنا حیث کانت قرینۃ جہاں پر قرینہ ہو جہاں قرینہ پایا جائے جیسے زید فی جواب من جیسے زید کا لفظ ہے اس شخص کے جواب میں جس نے قال کہا من ضربا تو آپ نے اس کے جواب میں صرف زید کہا وَقَضَى يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا اسی طرح فعل اور فاعل دونوں کو اکٹھا حذف کرنا بھی جائز ہے کا نعم جیسے نعم کہنا فی جواب من قال اس شخص کے جواب میں جس نے یہ کہا تھا اقام زیدن کیا زید کھڑا ہو گیا آپ نے صرف نعم کہا حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا نعم قام زید وقد يحذف الفاعل اچھا کبھی کبھار صرف فاعل کو بھی حذف کر لیتے ہیں بھئی یہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ فاعل کو کبھی بھی حذف نہیں کرتے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں فاعل کو حذف نہیں مولانا بات وہی کریں گے جو میں کر رہا ہوں فاعل کو حذف نہیں کر سکتے آپ ہاں فاعل کا کسی کو نائب بنا دو بھائی کیا کر دو نائب بنا دو اب حذف کر لو اب تو جب نائب موجود ہے وہ سارا کام سر انجام دے گا مولانا جیسے بادشاہ باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے اپنا نائب بنا کر جاتا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو یہاں بھی جب فاعل کے بجائے نائب فاعل سے آپ نے کام چلا لیا تو اب فاعل کو کیا کر سکتے ہو حذف تو پھر اس صورت میں فعل معروف آپ نہیں لا سکتے فعل کو بھی الٹنا پڑے گا کیا بنانا پڑے گا مجھول وقد يحذف الفاعل اور کبھی کبھار فاعل کو حذف کر لیا جاتا ہے وَيُقَامُ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ اور قائم کر دیا جاتا ہے مفعول کو اس کی جگہ پر کب اذا كان الفعل مجهولا جبکہ فعل کیا ہو مجهول ہو نحو ضرب زید زید کی پٹائی کی گئی
وہ قسم الثانی من المرفوعات، یہ مرفوعات کی قسم ثانی ہے، نائب فاعل۔ ابھی تو ہم کس کی بحث پڑھ رہے ہیں؟ فاعل کی، آگے نائب فاعل دوسری قسم آگے آ رہی ہے۔ فصل اذا تنازع الفعلان في اسم ظاہر بعدهما، تنازع فعلین کا مسئلہ مولانا، تنازع فعلین کا مسئلہ، تنازع فعلین اس کو کہتے ہیں مولانا۔ ادھر دیکھیے بھائی، ایک فعل آیا، پھر اس کے بعد دوسرا فعل آیا، اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے آگے، اسم ظاہر۔ یہ فعل چاہتا ہے یہ میرا معمول بنے، میں اس میں رفع یا نصب دوں، یہ فعل چاہتا ہے میرا معمول بنے، میں اس میں رفع یا نصب دوں، تو کس کو عامل؟ تو یہ دیکھو دونوں فعل جھگڑ رہے ہیں آپس میں، یہ چاہتا ہے میرا معمول بنے، یہ چاہتا ہے میرا معمول بنے، اس کو کہتے ہیں تنازع فعلین۔ تنازع کا معنی جھگڑنا، سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ مولانا دونوں فعل جو جھگڑا کر رہے ہیں، آپ اس دیکھو، پہلا فعل یا تو اس کو چاہے گا یہ میرے لیے فاعل بنے یا میرے لیے مفعول بنے، دوسرا بھی یا تو چاہے گا میرے لیے فاعل بنے یا میرے لیے مفعول بنے، تو کل 4 صورتیں بنیں گی۔ ایک صورت یہ پہلا بھی چاہتا ہے، دونوں چاہتے ہیں میرے لیے فاعل بنے، ایک صورت یہ دونوں چاہتے ہیں میرے لیے مفعول بنے، تیسری صورت پہلا چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے، دوسرا چاہتا ہے میرے لیے مفعول۔ اس کا الٹ کرو، پہلا چاہتا ہے میرے لیے مفعول بنے اور یہ چاہتا ہے میرے لیے، کل کتنی صورتیں ہوئی؟ 4 صورتیں ہوئی۔ اب یہاں پر یاد رکھو 2 اختلاف ہیں، ایک امام جمہور کا امام فرا کے ساتھ ہے، جمہور جانتے ہو اکثر علماء والانا، سمجھ میں آیا؟ جمہور اکثر کے لیے، تو ایک جمہور کا اختلاف ہے امام فرا کے ساتھ، سارے علماء نحو ایک طرف، امام فرا ایک طرف، تو یہ جمہور ہو گئے، اکثر ہو گئے، سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اختلاف ہے جواز عدم جواز کا۔ امام فرا 2 صورتوں میں کہتے ہیں کہ یوں کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور جمہور کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز۔ اور پھر ایک آگے اختلاف آئے گا، جمہور کے اپنے اندر 2 جماعتیں بن جاتی ہیں، ایک نحوہ والے کوفی ہیں، کوفہ والے نحوی ہیں، اور ایک بصرہ والے نحوی۔ کوفہ والے کہتے ہیں بھائی پہلے کو عامل بنانا چاہیے، بصرہ والے کہتے ہیں دوسرے کو عامل بنانا چاہیے۔ ہاں جواز میں دونوں متفق ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے کو چاہے عامل بنا دو یہ بھی جائز، دوسرے کو عامل بنا دو یہ بھی۔ تو اختلاف یہاں 2 قسم پر ہے، ایک اختلاف ہے جمہور کا امام فرا سے کس چیز میں؟ جواز اور عدم میں، دوسرا اختلاف جمہور کا آپس میں ہے کس کے اندر؟ اولا اور غیر اولا کے اندر۔ فصل اذا تنازع الفعلان في اسم ظاہر، جب جھگڑا کریں 2 فعل اسم ظاہر کے بارے میں، ایسا اسم ظاہر بعدہما جو دونوں کے بعد آ رہا ہے، دونوں فعل پہلے ہیں اور اسم ظاہر بعد میں ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ ای اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم، ارادہ کیا ہر ایک نے دونوں فعلوں میں سے کہ وہ عمل کرے اس اسم کے اندر، فہذا انما یکون علی 4 اقسام، تو یہ 4 قسم پر ہوگا۔ الاول ان یتنازع فی الفاعلیت فقط، اول یہ کہ دونوں جھگڑا کریں گے صرف فاعلیت میں، پہلا چاہے میرا فاعل بنے، دوسرا چاہے گا میرا فاعل بنے، جیسے ضربنی و اکرمنی زید، میری پٹائی کی اور میرا اکرام کیا، کس نے کیا؟ زید نے۔ تو ضربہ چاہتا ہے زید میرے لیے فاعل بنے، اکرمہ چاہتا ہے زید میرے لیے فاعل بنے، مفعول دونوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ الثانی، دوسری صورت یہ ہے ان یتنازع فی المفعولیت، کہ دونوں جھگڑا کرتے ہیں کس میں؟ مفعولیت میں صرف، جیسے ضربت و اکرمت زیدن، ضربہ کے ساتھ تو ضمیر فاعل کی ملی ہوئی ہے، اکرمت کے ساتھ بھی تو ضمیر فاعل کی ملی ہوئی ہے، دونوں مفعول کو البتہ چاہتے ہیں، تو ضربت چاہتا ہے زیدن میرے لیے مفعول بنے، اکرمت چاہتا ہے زیدن میرے لیے، تو یہ دوسری صورت بن گئی۔ تیسری صورت ثالث ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، دونوں جھگڑا کرتے ہیں فاعلیت اور مفعولیت کے اندر، یعنی کہتے ہیں وَيَقْتَضِي الْأَوَّلُ الْفَاعِلَ، اول تقاضا کرتا ہے فاعل ہونے کا،
فاعل کا تقاضا کرتا ہے، والثانی المفعول، اور ثانی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ مفعول کا تقاضا کرتا ہے. جیسے ضربنی واکرمت زیدا، ضربہ کس کو چاہتا ہے؟ مفعول تو ساتھ آ گیا، یہ فاعل کو چاہتا ہے. اکرمت، اس کا تو فاعل ساتھ آ گیا، یہ کس کو چاہتا ہے؟ مفعول کو چاہتا ہے. تو پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، زید کو فاعل بنانا چاہتا ہے، اور اکرم تو کیا چاہتا ہے؟ اس کو مفعول بنانا چاہتا ہے. الرابع، چوتھی صورت، عکسہ، اس کا عکس ہے، یعنی پہلا مفعول کا تقاضا کرے اور ثانی کس کا کرے؟ فاعل. جیسے ضربتو، اس کے ساتھ فاعل ملا ہوا ہے، یہ مفعول کو چاہتا ہے، اور اکرمنی، اس کے ساتھ مفعول ملا ہوا ہے، یہ کس کو چاہتا ہے؟ فاعل کو. تو زیدن، اس میں دونوں میں جھگڑا ہے زید کے بارے میں. وَعْلَمْ، جان لے تو، أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي، کہ ان تمام صورتوں کے اندر جائز ہے فعل اول کو بھی عمل دینا اور فعل ثانی کو بھی عمل دینا. چاروں صورتوں میں آپ کی مرضی ہے، چاہے پہلے کو عامل بنا دیں، چاہے تو دوسرے کو عامل بنا دیں، جائز ہے جمہور کے نزدیک. بھائی بخلاف امام فرا کے فی الصورت الاولی، پہلی صورت میں، والثالثتی، اور تیسری صورت میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ ان یعمل الثانی، کس میں؟ ثانی کو عمل دینے میں. ثانی کو، ثانی وہ کہتے ہیں ثانی کو عمل نہیں دے سکتے، بلکہ کس کو عمل دینا پڑے گا؟ اول ہی کو. دیکھو تیسری صورت میں کیا تھی؟ پہلی صورت کیا تھی؟ پہلا فاعل، پہلے کی بات کریں گے ہم. پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. تو پھر کسی کو عامل بناؤ، یہ اس کے لیے فاعل بنا دو. اور تیسری صورت بھی یہ تھی کہ پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، دوسرا کس کا؟ مفعول کا. تو یہ اس میں بھی پہلے فاعل کا تقاضا. اس صورت میں بھی وہاں فرق بناتے ہیں، پہلے کو عامل بناؤ، ثانی کو عامل نہیں بنا. اور جمہور کیا کہتے ہیں؟ تو جس کو چاہو آپ عامل بنا دو. امام فرا کی دلیل ہے بھائی، بغیر دلیل کے وہ بات نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں بھائی اگر آپ پہلے کو عامل نہیں بناتے تو دوسرے کو، اور دوسرے کو عامل بناتے ہیں، تو دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی. یا تو آپ نے کس کو مثلا آپ نے عامل بنایا؟ دوسرے کو. تو پہلا کس کو چاہ رہا ہے؟ فاعل کو. تو لازمی بات ہے فاعل کو آپ دو صورتیں، یا تو فاعل کو حذف ماننا پڑے گا، یا فاعل کی پھر اس کے اندر ضمیر ماننا پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو فاعل کو حذف کرنا پڑے گا، یا اس کے اندر فاعل کی، اور فاعل کو حذف کرنا تو جائز نہیں. آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل ہو اور فاعل نہ ہو، ایسا جائز. تو دیکھو، اور اچھا اگر آپ ضمیر لاتے ہیں پھر خرابی کیا لازم آئے گی؟ کہ ضمیر آ گئی، اور یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ بھئی زید تو بعد میں آ رہا ہے. تو یہ اضمار قبل ذکر ہوا، ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں آیا. حالانکہ ہمیشہ مرجع پہلے آیا کرتا ہے اور ضمیر بعد میں آیا کرتی ہے. تو کہتے ہیں دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی، یا تو حذف فاعل ماننا پڑے گا آپ کو، یا اضمار قبل ذکر ماننا پڑے گا. اور دونوں درست نہیں ہے، نہ اضمار قبل ذکر جائز ہے اور نہ ہی حذف فاعل جائز. صورت سمجھ میں آئی؟ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ تو فاعل کا حذف کرنا بھی جائز نہیں، اور مرجع سے پہلے ضمیر کو ذکر کرنا بھی جائز نہیں. جمہور جواب دیتے ہیں کہ ہم فاعل کو حذف ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی مانتے ہیں کہ فاعل کو حذف کرنا جائز. اور جہاں تک آپ نے بات کی اضمار قبل ذکر کی، تو بات یہ ہے امام فرا رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کہ اضمار قبل ذکر ویسے تو جائز نہیں، لیکن 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں اضمار قبل ذکر جائز ہے، اور یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں پر اضمار قبل ذکر جائز ہے. یہ یوں کہو خلاصہ ان 5 کو جو سمیٹ لیتا ہے کلام وہ یہ ہے: اضمار قبل ذکر عمدہ کے اندر جائز ہے بشرط تفسیر. اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر.
اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر. عمدہ کس کو کہتے ہیں؟ مبتدئ کی بات کر رہا ہوں مولانا. کلام میں عمدہ کون ہوتا ہے؟ مسند الیہ، یعنی فاعل ہے یا مبتدا وغیرہ. تو ان کے اندر اضمار قبل ذکر آپ کر سکتے ہیں، ضمیر پہلے لے آئیں اور مرجع. تو دیکھو یہ اضمار ہے، ضمیر کا لانا ہے بشرط تفسیر کے آگے اس کی تفسیر آنے والی ہے. میں نے کہا ضربا و اکرم زیدون، ضربنی و اکرمنی زیدون. عامل کس کو بنایا؟ اکرمنی کو. زید کو رفع کس نے دیا؟ اکرمنی نے. تو ضربنی کے اندر کیا مان لی؟ ضمیر. تو یہ ضمیر کون سی ہے؟ فاعل. اور فاعل کیا ہوتا ہے کلام کے اندر؟ عمدہ. تو عمدہ کے اندر ہے اضمار قبل ذکر اور بشرط تفسیر. تفسیر کی شرط کے ساتھ ہے مولانا. آگے تفسیر آ رہی ہے. ضربنی اس نے میری پٹائی کی. کون اس نے بھائی؟ کون ہے؟ زید. زید نے آ کر تفسیر کر دی یا نہیں بھائی؟ زید نے آ کر اس کی تفسیر کر. تو اضمار قبل ذکر ویسے جائز نہیں، لیکن اضمار قبل ذکر عمدہ کے اندر بشرط تفسیر جائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی فاعل کے اندر ہو سکتا ہے، مفعول عمدہ نہیں. مفعول تو کلام میں فضلہ ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، اس کے اندر جائز نہیں. سمجھ میں آئی؟ دوبارہ سنو. امام فرا فرماتے ہیں کہ پہلی اور تیسری صورت جس میں پہلا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، ان میں پہلے کو عامل بنائیں گے، ثانی کو عامل نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ اگر آپ ثانی کو عامل بنائیں گے تو پہلے کے اندر لازمی بات ہے یا آپ کو فاعل حذف ماننا پڑے گا یا آپ کو اضمار قبل ذکر کرنا پڑے گا، اور دونوں چیزیں ممنوع ہیں، جائز نہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے فاعل کو حذف کرنا تو جائز نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اضمار قبل ذکر یہاں پر جائز ہے. کس ضابطہ یہ کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر. تو یہاں پر بھی عمدہ کے اندر ہم اضمار کر رہے ہیں. کس کی ضمیر لا رہے ہیں؟ فاعل کی یا مفعول کی؟ فاعل. تو یہ عمدہ ہے، تو عمدہ کے اندر اضمار قبل ذکر جائز ہے بشرط تفسیر. آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے. اور یہ ہر جگہ بھی نہیں ہے مولانا، یاد رکھنا. یہ تنازع فعلین کے باب میں ہے. سمجھ میں آیا؟ 3-4 جگہیں اور ہیں. آپ یوں نہ کہیں، آپ کہیں ضرب زیدون. کسی نے ترکیب پوچھی، آپ نے کہا کہ ضربہ کے اندر ہوا جو ہے نا وہ فاعل ہے. بھئی ہوا کس کو لوٹ رہا ہے؟ زید کو لوٹ رہا ہے. کس کو لوٹ رہی ہے؟ اچھا بھئی یہ تو اضمار قبل ذکر ہے. آپ کہیں بھئی یہ عمدہ میں جائز ہے بشرط تفسیر، اور یہ ہوا ضمیر بھی عمدہ ہے، فاعل ہے، اور آگے اس کی تفسیر زید آ رہی ہے. نہیں، یہ تنازع فعلین کے باب میں جاری ہوگا یہ قانون، دوسری جگہ پر جاری نہیں ہوگا. تو جواب سمجھ میں آ گیا جمہور کی طرف سے. جو کہتے ہیں وَعَلَمْ جان لے تو أَنَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ يَجُوزُ إِعْمَالُ الْفِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِعْمَالُ الْفِعْلِ الثَّانِي. اول اور ثانی دونوں کا عمل دینا جائز ہے، خلافاً للفراء، بخلاف وہاں فراء کے فی الصورۃ الاولى والثالثۃ، اول اور ثالث صورت میں ان يعمل الثانی کہ عمل دیا جائے ثانی کو. اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں. وَدَلِيلُهُ اور ان کی دلیل جو ہے لزوم احد الامرین، دو چیزوں میں سے ایک چیز کا لازم آنا ہے. اما حذف الفاعل، یا تو حذف فاعل لازم آئے گا، او الاضمار قبل الذکر، یا اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. وکلاہما محظوران اور وہ دونوں ممنوع ہیں. محظور معنی ممنوع ہے. وہذا فی الجواز، یہ تو اختلاف تھا، پہلا اختلاف یہ تھا جواز اور عدم جواز کا. جمہور کہتے ہیں جائز، امام فرا فرماتے ہیں نہیں جائز. تو یہ جواز عدم جواز کا اختلاف تھا. وَأَمْ باقی دوسرا اختلاف جمہور کے اپنے درمیان ہے، اولا خلاف اولا کو کا. بصرہ والے کہتے ہیں، بصرہ والے کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ کہتے ہیں ثانی کو عمل دینا بہتر ہے. عمل دونوں کو دے سکتے ہو، لیکن بہتر کس کو عامل بنایا جائے؟ ثانی. اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں کس کو عامل بنایا جائے؟
اول کو عامل بنایا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اختلاف ہے اولا خلاف اولا کا، جواز کا نہیں ہے. جواز دونوں کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بصرہ والے کہتے ہیں ثانی کو عامل بناؤ، کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ اول کو. دونوں کی دو دو دلیلیں ہیں مولانا، دونوں کی دو دو دلیلیں ہیں. بصرہ والے کیا کہتے ہیں؟ کس کو عامل بناؤ؟ ثانی کو. کیوں؟ کہتے ہیں اس سے کہ یہ قریب ہے، پڑوسی ہے، اور پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے، لہذا اس کو عامل ہونا چاہیے اس کے اندر. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل اصل یہ ہے کہ فعل کے بعد فاعل ساتھ ملا ہوا ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو. اصل یہ ہے، فاصلہ آ تو جائے ٹھیک ہے جائز تو ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ فاصلہ ہونا نہیں چاہیے، بلکہ فعل کے فوراً بعد کس کو آنا چاہیے؟ تو اگر آپ اس پہلے کو عامل بنائیں گے تو یہ تو بیچ میں فاصلہ آ گیا فاعل اور اس کے بیچ میں دونوں میں، اور جب اس کو عامل بنائیں گے تو اب درمیان میں دونوں کے فاصلہ نہیں ہے. تو دو زمین، ایک یہ قریب ہے پڑوسی ہے، دوسری کیا دلیل ہے؟ اصل ہے. اصل یہ ہے کہ فعل فاعل کے ساتھ ملا ہونا چاہیے. کوفہ والوں کی بھی دو دلیلیں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے کو عامل بناؤ. کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ وہ پہلے آیا ہے، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے بھائی، وہ عامل بنے گا. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کا حق پہلے ہے تو لہذا وہ عمل کرے گا. اچھا دوسری دلیل کیا ہے مولانا؟ کہتے ہیں بھائی اس صورت میں اگر آپ ثانی کو عامل بناتے ہو تو پہلے کے اندر ضمیر ماننا پڑے گی، تو اضمار قبل ذکر آئے گا. تو بھائی کیا ہوا؟ اضمار قبل ذکر تو جائز ہے عمدہ میں بشرط تفصیل. کہتے ہیں جائز تو ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے نا اس سے ہم بچ ہی جائیں پوری طرح. بہتر کیا ہے؟ پوری طرح بچ ہی جائیں. تو لہذا پہلے کو عامل بنا دو. جب پہلے کو آپ نے عامل بنا دیا، ثانی کے اندر ضمیر مان لو، تو بھائی پھر بھی اضمار قبل ذکر ہے، ضمیر پہلے آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں نہیں بھائی اس کا تعلق اول سے ہو گیا تو یوں سمجھو یہ اول کے فوراً بعد آ رہا ہے. لفظوں میں بظاہر یہ ہے لیکن در حقیقت یہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ جڑ چکا ہے. تو جب یہ یہاں ہے تو اس کے بعد اب اضمار قبل ذکر ہے، اضمار قبل ذکر نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو کہ نہیں آئی؟ اس کتاب دیکھو بھائی، یہ پہلا فعل ہے، یہ دوسرا فعل ہے، اور یہ ہے وہ اسم جس کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ عمل کرنا چاہتے ہیں. کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ اس کو عامل بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے آیا ہے، اور جو پہلے آئے وہ پہلے پائے. دوسری دلیل کہ یہ مولانا اس صورت میں اضمار قبل ذکر سے بھی ہم بچ جائیں گے، اضمار قبل ذکر سے بھی بچ جائیں گے. اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو عامل بنایا تو اس میں ضمیر ماننا پڑے گی، تو یہ اضمار قبل ذکر آیا. اگرچہ جائز تو ہے لیکن بچ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے. اور اچھا بھائی اچھا اگر اس کو بھی عامل بنا دیں پھر بھی اس میں تو یہاں آ رہا ہے، تو پھر بھی اس میں ضمیر تو ماننا پڑے گی. اضمار قبل ذکر تو اس صورت میں بھی آئے گا مولانا. میں نے بتایا نہیں اب اضمار قبل ذکر نہیں آئے گا. یہ جو ہے یہ اس میں ظاہر، یہ دیکھنے میں تو یہاں پر ہے لیکن عامل کون؟ پہلا. تو جب یہ اس میں عمل کر چکا ہے تو اس کا تعلق اس سے جڑ گیا تو یہ گویا یہاں آ چکا ہے، اس کے ساتھ ہی آ گیا ہے فوراً. دیکھنے میں یہاں، حقیقت میں یہاں. تو اب ضمیر لوٹ رہی ہے تو یہ اضمار قبل ذکر ہے، اب اضمار قبل ذکر ہے ہی نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ ایک ایک دلیل ذکر کریں گے. میں نے دو دو دلیلیں ذکر کر دی بھائی، دیکھیے بھائی. وَهَذَا فِي اچھا وَأَمَّا الْاخْتِيَارُ، باقی اختیار پسندیدہ ہونا میں فَفِيهِ خِلَافُ الْبِصْرِيِّينَ، بس اس میں اختلاف ہے بصری کا. فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ اِعْمَالَ الْفِعْلِ، بصریین، بس اس میں اختلاف ہے بصریین کا. فَإِنَّهُمْ يَخْتَارُونَ اِعْمَالَ الْفِعْلِ الثَّانِي، وہ اختیار کرتے ہیں پسند کرتے ہیں فعل ثانی کو عمل دینا. کیوں؟ اعتباراً للقرب والجوار، اعتبار کرتے ہوئے قرب کا اور پڑوسوں کا. یہ قریب ہے نا، اس کا پڑوسی ہے. قرب و جوار ایک معنی ہے مولانا، قریب ہونا پڑوسی ہونا. جی جوار جوار دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، جیم پر کسرہ بھی ضمہ بھی. اعتبار کرتے ہوئے قرب و جوار کا، یہ ایک دلیل. دوسری دلیل میں نے کیا بتلائی تھی کہ اصل بھی یہ ہے کہ فعل کے ساتھ کیا آنا چاہیے؟ فاعل بغیر فاصلے کے.
والکوفیون یختارون اعمال الفعل الاول، اور کوفہ والے اختیار کرتے ہیں کس کا عامل بنانا؟ فعل اول کو، مراعاتا للتقدیم، رعایت کرتے ہوئے تقدیم کی، پہلے لانے کی، والاستحقاق، اور استحق بھی، اس لیے کہ وہ پہلے آیا ہے تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور دوسری دلیل کیا تھی؟ اضمار قبل ذکر بھی نہیں آئے گا۔ فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِيَةَ، اب تفصیل شروع ہو گئی کہ کس طرح عمل دینا ہے، کس طرح ضمیر لے کر آنی ہے۔ بھائی یہ تو تختہ سیاہ ہوتا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی۔ بھائی تختہ سیاہ تو نہیں ہے، کہیں یہاں قریب ہے کہ دور سے لاؤ گے؟ ساتھ ہے؟ فانظر ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل، بس دیکھیے فَإِنْ عَمَلْتَ الثَّانِيَةَ، اگر تو نے ثانی کو عمل دیا، یعنی بصرہ کے والوں کے مذہب کے مطابق، فانظر، بس تو دیکھ، ان کان الفعل الاول یقتضی الفاعل، فعل اول کس کا تقاضا کرتا ہے؟ اگر وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اضمرتہ فی الاول، تو اول میں اس کی کیا لے آؤ؟ ضمیر لے آؤ، کیونکہ عمدہ میں ضمیر اضمار قبل ذکر جائز ہے بشرط تفسیر۔ کما تقول فی المتوافقین، جیسے کہ آپ متوافق افعال میں کہیں گے، یعنی وہ افعال جو ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں؟ موافق ہیں تقاضۂ فاعلیت میں۔ کس کے اندر؟ موافق ہیں دونوں افعال تقاضے میں، ایک فاعل کو چاہتا ہے تو دوسرا بھی فاعل کو چاہتا ہے، ایک مفعول کو چاہتا ہے تو دوسرا بھی، دونوں موافق ہیں آپس میں اب تقاضے کے اندر۔ تو آپ کہیں گے افعال متوافقین کے اندر ضربنی و اکرمنی زیدن و ضربانی و اکرمنی زیدانی، یہ دیکھو دونوں فاعل کا تقاضا سارے کر رہے ہیں، و ضربونی و اکرمنی زیدون۔ وفی المتخالفین، اور متخالفین کے اندر مولانا، جبکہ پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ وہ بات پہلے چاہیے، پہلا فاعل ہی کا تقاضا کر رہا ہے۔ اب اس کی دو صورتیں تھیں، یا تو دوسرا بھی فاعل کا تقاضا کرے گا یا دوسرا مفعول کا تقاضا کرے گا۔ اگر دوسرا بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یہ تو دونوں متوافق ہو گئے، اور اگر دوسرا کیا کر رہا ہے؟ مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ دونوں کیا بن گئے؟ متخالف بن گئے۔ وفی المتخالفین ضربنی واکرمت زیدا وضربانی واکرمت الزیدین وضربونی واکرمت الزیدین۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اگر فعل اول کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا۔ وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں، حذفت المفعول من الفعل الاول، تو آپ مفعول کو حذف کر لیں گے کس سے؟ فعل اول سے۔ کما تقول فی المتوافقین، جبکہ جیسے آپ کہتے ہیں متوافقین میں، متوافق کیا معنی؟ پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول، ثانی بھی کس کا کرے؟ مفعول، تو یہ دونوں موافق ہیں، متوافق ہیں۔ ضربت واکرمت زیدا، دونوں مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں، وضربت واکرمت الزیدین وضربت واکرمت الزیدین۔ وفی المتخالفین، اور متخالفین یعنی پہلا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو ثانی کس کا کر رہا ہے؟ فاعل کا۔ ضربت واکرمنی زید وضربت واکرمنی الزیدان وضربت واکرمنی الزیدون، یہ ساری مثالیں ابھی آپ نے سمجھنی بھائی۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور اگر دونوں افعال کس میں سے تھے؟ افعال یجب اظہار المفعول للفعل الاول، تو فعل اول کے لیے واجب ہے مفعول کو ظاہر کرنا، یعنی اس میں ظاہر کی صورت میں لانا۔ جیسے کما تقول، آپ کہتے ہیں حاسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا، تو منطلقا میں جھگڑا تھا دونوں میں، اور آپ نے اس منطلقاً کو اس کے لیے کیا بنا دیا؟ ثانی کے لیے مفعول۔ سمجھ میں آیا؟ تو اول کے اندر آپ کیا کریں گے؟ یا تو اس کی حذف کریں گے یا ضمیر لائیں گے، یا اس میں ظاہر حذف نہیں کر سکتے کیونکہ افعال قلوب میں سے ہے، ضمیر نہیں لا سکتے کیونکہ اضمار قبل ذکر مفعول میں جائز نہیں۔ اب تیسری صورت ہے کہ منطلقاً دوبارہ لے آؤ، تو حاسبانی منطلقاً وحسبت زیدا بعینہ، یہی کتاب کی عبارت ہے، حاسبانی منطلقاً وحسبت زیدا منطلقاً۔
اس لا يجوز حذف المفعول من افعال القلوب، اس لیے کہ جائز نہیں ہے مفعول کو حذف کرنا افعال قلوب میں سے. اور اسی طرح وَإِضْمَارُ الْمَفْعُولِ قبل الذکر لا يجوز، اس کا حذف اضمار المفعول کا عطف ہو رہا ہے حذف المفعول پر. جیسے حذف مفعول جائز نہیں ہے، اسی طرح اضمار مفعول قبل ذکر بھی جائز. ھذا ہوا مذہب البصریین، یہ مذہب ہے کس کا؟ بصرہ والوں کا. جی یہ بصریین پڑھتے ہیں مولانا، لیکن مجھے بصریین پسند ہے. وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ، اور اگر آپ نے عمل دیا ہے فعل اول کو عَلَى مذہب الکوفیین، کس کے مذہب پر؟ کوفہ والوں کے مذہب پر. فانظر، دیکھ ان کا عن الفعل الثانی یقتضی الفاعل، کہ فعل ثانی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. ازمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو فعل ثانی میں کیا لے آئیں گے؟ فاعل کی ضمیر. کما تقول فی المتوافقین، جیسے آپ کہیں گے دو متوافق افعال کے اندر پہلا عامل کس کو بنایا؟ پہلے کو. اچھا پہلے کو عامل بنا دیا. اب دوسرے کو دیکھو، وہ فاعل کا تقاضا کرے گا یا وہ مفعول کا؟ اچھا تو دوسرے کی وہ صورت بناؤ کہ وہ مفعول کا تقاضا کرے. دوسرے کو کیا بناؤ؟ مفعول کا تقاضا کرے. جب دوسرا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے اور آپ نے عامل کس کو بنایا؟ پہلے کو. تو پہلے میں بھی دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ فاعل کا تقاضا کرے گا یا مفعول کا. تو اگر پہلا بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے جیسا کہ دوسرا فاعل کا تقاضا کر رہا تھا، تو دونوں کیا بن گئے؟ متوافقین. اور اگر دوسرا تو کر رہا تھا فاعل کا تقاضا اور پہلے نے کس کا تقاضا کیا؟ مفعول، تو یہ کیا بن گئے؟ متخالفین. تو متوافقین میں کہیں گے ضربنی و اکرمنی زید. بھئی کس نے عمل کیا؟ ضربنی نے. تو اکرمہ کے اندر فاعل کی ضمیر ہے، تو مفرد ہے، زید مفرد ہے، تو اکرمہ کے اندر ضمیر بھی مفرد کی. آگے دیکھنا تثنیہ کے لیے اکرمہ میں تثنیہ کی ضمیر آ جائے گی، اور جمع کے لیے جمع کی. ضربنی و اکرمانی زیدانی. ضربنی وہ تو نہیں ہے آپ کی کتابوں میں، بعض نسخوں میں ضربونی ہے، یہ غلط ہے مولانا، اس کو صحیح کریں. ضربنی و اکرمون الزیدون. ضربنی و اکرمون. تو دیکھا ضربہ نے عمل کیا زیدون کے اندر، تو اکرمو کے اندر ہم کیا لے آئے؟ ضمیر لے آئے. کون سی؟ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ وفی المتخالفین، جبکہ تقاضا مختلف ہو، یعنی ثانی تو فاعل ہی کا تقاضا کر رہا ہے، اول کس کا کرے؟ مفعول کا. ضربتو، یہ ضربتو مفعول کا تقاضا کر رہا ہے. اکرمنی، یہ کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ فاعل کا. عامل کون؟ اول. تو ثانی کے اندر پھر ضمیر. تو زید مفرد، تو اکرمہ کے اندر ضمیر بھی مفرد. اچھا زید تثنیہ ہوگا تو اکرمہ میں ضمیر بھی تثنیہ کی. زید جمع ہوگا تو اکرمہ کے اندر ضمیر بھی. ضربت و اکرمنی زیدن، ضربت و اکرمان الزیدین، ضربت و اکرمون الزیدین. ٹھیک ہے بھائی. دوسری صورت کے فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی دو صورتیں ہیں. پہلا بھی مفعول کا تقاضا کرے گا تو یہ متوافق، یا پہلا کس کا تقاضا کرے گا؟ فاعل کا، تو یہ دونوں متخالف. دیکھیے وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اگر فعل ثانی تقاضا کرتا ہے مفعول کا. وَلَمْ يَكُنِ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں. جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ، تو دو وجہیں پڑھنا جائز ہیں. عامل کس کو بنایا بھائی؟ ادھر دیکھو، عامل دو فعل ہیں. کس کو بنایا عامل؟ پہلے کو. ثانی کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ مفعول کا. کس کا؟ تو آپ نے اول کو عامل بنا دیا. اب ثانی کے لیے کیا کریں؟ اب ضمیر لا سکتے ہیں مولانا. اب اضمار قبل ذکر نہیں، اس لیے کہ وہ اس میں ظاہر کا تعلق کس سے جڑ چکا ہے؟ اول سے. جب اول سے جڑا ہے تو بظاہر لفظوں میں بعد میں ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ مقدم ہے. تو رتبتاً مقدم ہے، تو ضمیر اب مفعول کی بھی لا سکتے ہیں، اور اضمار قبل ذکر بھی یہ نہیں ہے. اور آپ چاہیں تو اس کو حذف کر لیں، دونوں صورتیں جائز. جاز فیہ الوجہان، دو وجہیں پڑھنا جائز. حذف المفعول،
والازمار، حذف مفعول بھی جائز اور ضمیر لانا بھی جائز. والثانی هو المختار، اور عدد پسندیدہ دوسرا طریقہ ہے، یعنی ضمیر لانا پسندیدہ ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لیکون الملفوظ مطابقا للمراد، تاکہ ملفوظ یعنی آپ کے الفاظ مطابق ہو جائیں آپ کی مراد کے. کیا لے کر آئیں گے؟ ضمیر لاؤ. ایک صورت تھی تو ضمیر لاؤ، اور ایک صورت کیا تھی؟ ضمیر نہ لاؤ، حذف کر دو. کہتے ہیں ضمیر لانا پسندیدہ ہے کیونکہ ضمیر سے پتہ چل جائے گا کہ وہ مفعول ہے. ضمیر نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہے؟ شبہ آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں مفعول یہی آگے آنے والا ہے یا مفعول کوئی اور ہے جس کو آپ نے حذف کر دیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لفظ آپ کے ارادے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی مراد ہے، اس کے مطابق ہو جائیں. ضمیر لے آؤ اس لیے تاکہ سمجھیں، ضمیر لے آؤ تاکہ لفظ آپ کے مراد کے کیا ہو جائیں؟ مطابق ہو جائیں. جب ضمیر لائیں گے پتہ چل جائے گا یہ ضمیر اس زید کو لوٹ رہی ہے، یہ تسنیہ کی ضمیر ہے، یہ زیدانی کو لوٹ رہی ہے، یہ جمع کی ہم کی ضمیر ہے، یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ الزیدون کو لوٹ رہی ہے. اگر آپ ضمیر نہیں لائیں گے پھر تو شبہ رہے گا، پتہ نہیں یہ دوسرے فعل کا مفعول کون ہے، یہی زیدون ہے یا کوئی اور ہے. تو ضمیر لے آؤ تاکہ آپ کی اور آپ کی مراد تو یہی زید ہے، تو لہذا ضمیر لے آؤ تاکہ آپ کے الفاظ بھی آپ کی مراد کے مطابق ہو جائیں. سمجھ میں آئی بات کی مشکل ہے؟ مشکل تو نہیں ہے بات، کہ آسان ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی بھائی؟ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. دیکھو مثلا میں کہتا ہوں، دیکھو مثال کی طرح، دیکھو میں کہتا ہوں ضربت واکرمت زیدن. ضربت واکرمت، عامل کون؟ عامل کون؟ اول ثانی او ضربت عامل. اچھا تو زیدن کو اس نے نصب دے دیا. اکرمت بھی کیا چاہتا ہے؟ مفعول. اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. کیا کر دیا؟ اکرمت ہو کہہ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے حذف کر دیا، ضمیر بھی نہیں لائی، ضمیر نہیں لائے. تو آپ مولانا آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہنے کا کہ میں نے زید کی پٹائی کی اور میں نے زید کا ہی اکرام کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ضمیر ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ جس کی پٹائی ہوئی ہے اکرام بھی. اب آپ نے حذف کر دی ضمیر، تو اب تو شبہ ہو سکتا ہے شاید پٹائی زید کی ہے، اکرام عمر کا کیا ہے. آتا ہے شبہ یا نہیں آتا مولانا؟ لیکن جب ضمیر ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ایک ہی نام آ رہا ہے، یہ ضمیر اسی کو لوٹ رہی ہے، کسی اور کو نہیں. لیکن اگر آپ سرے سے حذف کر دیتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے یہاں عمران تھا، وہ آپ نے کیا کر دیا ہے. تو آپ کا ارادہ کیا بتلانے کا ہے کہ پٹائی اور اکرام دونوں کس کا ہوا ہے؟ زید کا. لیکن یہ لفظ آپ کے ارادے کے مطابق نہیں، اس میں اور شبے بھی آ رہے ہیں. لیکن جب آپ ضمیر لے آئیں گے، اب آپ کا جو ارادہ ہے اور لفظ ایک دوسرے کے مطابق ہو گئے، سننے والا اس سے فوراً آپ کی مراد سمجھ لے گا. اب سمجھ میں آئی بات؟ اما الحذف، باقی حذف جو ہے فکما تقول فی المتوافقین، جیسے آپ متوافقین میں کہتے ہیں ضربت واکرمت زیدن، تو دیکھا اکرمت سے مفعول کی ضمیر حذف کر دی. ضربت واکرمت الزیدین، اکرمت سے ہما ضمیر حذف کر دی. ضربت واکرمت الزیدین، اکرمت سے ہم ضمیر کو کیا مفعول کی ضمیر حذف کر دی. اور پھر متخالفین، متخالفین میں یوں کہیں گے ضربنی واکرمت زید، اکرمت سے ہو ضمیر حذف کر دی. ضربنی واکرمت الزیدانی، اکرمت سے ہما ضمیر مفعول کی حذف کر دی. ضربنی واکرمت الزیدون، اکرمت ہم ہونا چاہیے تھا تو ہم ضمیر کو کیا کر دیا؟ حذف کر دی. یہ تو تھی حذف کی صورتیں. انہی صورتوں میں ضمیر بھی لا سکتے ہو. اما الازمار فکما تقول، ضمیر کا لانا جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں متوافقین میں ضربت واکرمتہ زن. سمجھ میں آیا؟ ضربت واکرمتہما الزیدین، الزیدین کو نصب کس نے دیا؟ ضربتو نے. تو اکرمتو میں مفعول کی ضمیر لے اکرمتو ہما، وضربتو واکرمتہم الزیدین. وفی المتخالفین، متخالفین میں کہیں گے ضربنی واکرمتہ زیدون، ضربنی واکرمتہما الزیدانی، وضربنی واکرمتہم
الزیدون. بھائی آپ کو یہ متوافقین متخالفین چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 4 صورتیں بنائیں. پہلی صورت میں پہلا بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے, دوسرا بھی فاعل کا تقاضا کر رہا ہے. ہم نے کس کو عامل بنایا اور کس کے اندر ضمیر رکھی. دوسری صورت بناؤ, پہلا کس کا تقاضا کر رہا ہے, فاعل کا. دوسرا کس کا کر رہا ہے, نہیں, دوسری صورت میں دونوں مفعول کا تقاضا کر رہے ہیں. اب اس کے مطابق آپ صورتیں بنا دو. پھر اس کے بعد تیسری صورت بناؤ, اس کے مطابق بنا دو. پھر چوتھی صورت. یہ متوافقین متخالفین سے کیا ہو جاتا ہے, اشتباہ سا پڑتا ہے ذہن پر. اس پہلی کے ساتھ تیسری لے آتے ہیں, تیسری کے ساتھ اور دوسری کے ساتھ تیسری ملاتے ہیں. وہ ذرا مشکل ہے مسئلہ. یہ صرف کتاب میں سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا. لیکن بہتر یہ تھا مولانا, جیسے یہ کتاب اور بڑی آسان ہے, اس مقام پر بھی اگر وہ ترتیب سے ساری صورتوں کی مثالیں ذکر کرتے تو طلبہ کے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی. آپ اسی طرح کریں جیسے میں نے طریقہ بتایا. جو فاعل چاہتا ہے اس کے فاعل نہ لاؤ, مفعول ساتھ جوڑ دو. جو مفعول چاہتا ہے اس کا فاعل لیا اور مفعول کو چھوڑ دو. آگے پھر عامل کرو, عامل بناؤ اور دوسرے کے اندر ضمیر لاؤ یا حذف کرو, اس کے مطابق آپ کرو. مشکل ہے یا آسان ہے, یا اس کو بھی کر لیں سخت احتیاط پر؟ بھائی کر لیں گے کہ مشکل ہے؟ سب کر دیں گے. ہاں, ترتیب سے یہ ہوتی, کتاب کے اندر بھی ترتیب سے ہوتی, تو آپ کہتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ, ہاں اگر دونوں فعل کس میں سے تھے, افعال قلوب میں سے, اور آپ عمل کس کو دے رہے ہیں, پہلے فعل کو, تو فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ, تو ضروری ہے مفعول کو ظاہر کرنا. كَمَا تَقُولُ, جیسے آپ کہتے ہیں حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا. یہ صورت کو سمجھانی پڑے گی. دیکھو بھائی, لاؤ بھائی قلم دو. دیکھو یہ حسیبہ کیا چاہتا ہے, ایک مفعول آ چکا ہے, اس منطلقاً کو کیا بنانا چاہتا ہے, مفعول ثانی. اس میں جھگڑا ہے, اس منطلقاً کی بات چلے گی بس. یہ پہلے جو زیدان ہی آیا بھائی, حسیبہ اول چاہتا ہے میرے لیے فاعل بنے, حسیبہ ثانی کیا چاہتا ہے, میرے لیے مفعول بنے, تو ہم نے اس کے ساتھ فاعل جوڑ دیا حسیبتو, اور یہ کیا چاہتا ہے میرے لیے کیا بنے, فاعل بنے. عامل آپ نے کس کو بنایا, اول کو, اول نے اس کو رفع دے دیا. کیا دے دیا, اگر اس کو عامل بناتے یہ اس کو کیا دیتا, نصب, کیونکہ فاعل تو اس کے ساتھ حسیبتو آ چکا ہے, تو ضمیر. اچھا, اس کے بعد اس کے ساتھ بھی ایک مفعول ساتھ جڑا ہوا ہے, اور ہاں کس کو عامل بنایا, اول کو عامل بنایا, تو ثانی کے لیے ہما ضمیر لے آئے. کیا لے آئے, اس کی طرف لوٹ رہی ہے, تو حسبتہما یہ کون مراد ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ زید لفظوں میں اگرچہ یہاں ہے لیکن رتبتاً یہ یہاں ہے, رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے, تو اب اضمار قبل ذکر بھی نہیں. اب کیا کیا باقی رہ گیا بھائی, اس کا ایک مفعول رہ گیا اور ایک اس کا مفعول رہ گیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے, یہ بھی ایک مفعول چاہ رہا ہے, یہ بھی ایک مفعول. آپ اس میں جھگڑا ہے منطلقن کے اندر. ہاں, کس کو عامل بنایا آپ نے, پہلے کو, دوسرے کو, اول کو, اس نے اس کو نصب دے دیا. حاسبنی منطلقن, مجھے کیا شمار کیا, زیدانی نے, دونوں زیدوں نے میرے بارے میں کیا گمان کیا کہ میں چلنے والا ہوں. بھئی اب اس کے لیے کیا کریں, حسبتہما,
بھئی ایک صورت ہے اس کو حذف کر دیا جائے مفعول ثانی کو، اور حذف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ افعال قلوب میں سے حذف نہیں. اچھا پھر ضمیر لے آتے ہیں. چلو ضمیر لے آؤ بھائی. جی کیا نہیں لا سکتے؟ ضمیر نہیں لا سکتے. ضمیر لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے؟ ہاں کیوں؟ ہاں یہ اس کے ساتھ متعلقاً مفعول اس کا بن چکا ہے، تو یہ بھی رتبتاً مقدم، جب مقدم ہوا تو اس کی ہم ضمیر بھی لا سکتے ہیں. اچھا چلو اب ضمیر لے آتے ہیں. ہما، اور یہ کیا ہے؟ کیا مفرد ہے، تو مفرد کے لیے کون سی ضمیر لائیں گے؟ مفرد والی ایاہو. منصوب ضمیر ہے، یہ منصوب ہم لائیں گے. آپ آگے پڑھیں گے ضمیر، صرف ہاں ضمیر نہیں لائیں گے مولانا. یہ ضمیر متصل ہے، اور یہاں متصل ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ لگ سکتی ہے. جی متصل نہیں مولانا، اس کے ساتھ تو لگ سکتی تھی کلمے کے ساتھ، لیکن یہ ایک اور ضمیر بیچ میں آ گئی تو یہ اب اس کے ساتھ نہیں لگتی. تو یہاں کیا لائیں گے؟ ایاہو لائیں گے. حسبتہما، ان دونوں کو میں نے دونوں زیدوں کے بارے میں گمان کیا، ایاہو کیا چلنے کا. لیکن یہ تو مطابقت نہ آئی. مفعول اول ہے تثنیہ کی ضمیر، مفعول ثانیہ مفرد کی ضمیر، دونوں میں مطابقت آئی. حالانکہ دونوں میں کیا آنی چاہیے؟ مطابقت آنی چاہیے. اچھا پھر تثنیہ کی ضمیر لے آؤ، ایاہما. اب دونوں میں مطابقت آ گئی، لیکن اب ضمیر اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں. مرجع ہے مفرد اور ضمیر کیا ہے؟ تثنیہ. تو مفرد کی ضمیر لاؤ تو دونوں مفعولہ میں مطابقت نہیں. تثنیہ کی ضمیر لاؤ تو مرجع اور ضمیر کے اندر مطابقت، معلوم و ضمیر بھی نہیں لا سکتے. اب تیسری صورت یہی ہے کہ اس میں ظاہر لے کر آؤ. حذف بھی نہیں کر سکتے، ضمیر بھی نہیں لا سکتے، تو اب کیا لے کر آؤ؟ اس میں ظاہر. اور اس میں ظاہر کیا لائیں گے؟ مفرد یا تثنیہ؟ تثنیہ لائیں گے، کیونکہ تاکہ ان دونوں میں موافقت. یہ ہما ہے تو یہ منطلقین ہے، ان دونوں کو میں نے چلنے والا شمار کیا. تو حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدانی منطلقان. دیکھو یہی بات کر رہے ہیں، کما تقول حسبنی و حسبتہما منطلقین زیدانی منطلقان. صورت سمجھ میں آ گئے؟ وذالک یہ اس لیے لأن حسبنی و حسبتہما تنازعا فی منطلقان. حسبنی اور حسبتہما ان دونوں نے تنازع کیا کس کے اندر؟ منطلقان کے اندر، وہ جو آخر میں آ رہا تھا. وعملت الاول، اور آپ نے عمل دیا اول کو، وہ حسبنی، اور وہ کیا ہے؟ حسبنی ہے. واظہرت المفعول فی الثانی، اور ثانی کے اندر آپ نے کیا کیا؟ مفعول کو، منطلقین کو آپ نے کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا بھائی. اچھا تو آپ نے مفعول ثانی کے لیے کیا کریں گے؟ مفعول کو ظاہر کریں گے بھائی. ثانی کے لیے یہ دیکھو، یہ ثانی ہے، اس کے لیے ہم نے مفعول اس میں ظاہر لایا نہیں لائے، یہ بات کریں. وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، اور ظاہر کیا آپ نے مفعول کو ثانی کے اندر. فَإِنْ حَذَفْتَ مُنْطَلِقَيْنِ، اور اگر آپ منطلقین کو حذف کر دیں اور یوں کہیں، وَقُلْتَ، اور یوں کہیں حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا. ایک مفعول کو کیا کر دیا؟ تو حذف کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ تو لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ الاختصار على احد المفعولین فی افعال القلوب وهو غیر جائز. افعال قلوب میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا لازم آئے گا اور وہ تو جائز. وہی نظمرد، اور اگر آپ ضمیر لائیں فلا یخلو من ان تضمر مفردا، یا تو آپ مفرد کی ضمیر لائیں گے وتقول، اور یوں کہیں گے حسبنی وحسبتہما ایاہ الزیدانی منطلقان. وحینئذ لا یکون المفعول الثانی مطابقا للمفعول الاول. تو اس صورت میں مفعول ثانی مفعول اول کے مطابق نہیں، اس لیے کہ مفعول اول کیا تھا؟ تثنیہ، اور مفعول ثانی کیا ہے؟ بھائی حسبتہما ایاہ لے کر آئے، تو ایاہ ہما کے مطابق ہے
تو مفعول ثانی اور ثالث ایک دوسرے کے موافق نہیں. تو اس صورت میں مفعول ثانی جو ہے مفعول اول کے مطابق نہیں، وہ ہوا ہما، اور وہ کیا تھا؟ ہما تھا آپ کے اس قول کے اندر، حسبتہما، یہ ہما. ولا يجوز ذلك، اور یہ تو جائز نہیں کہ دونوں مفعول ایک دوسرے کے مطابق نہ ہوں. او ان تضمر مثنن، یا آپ کون سی ضمیر لائیں گے؟ تسمیہ کی، اور یوں کہیں گے حسبنی وحسبتہما ایاہما الزیدان منطلق. وہیں اس صورت میں یلزم عود ضمیر المثنى الى اللفظ المفرد، لازم آئے گا تسمیہ کی ضمیر کا لوٹانا کس کی طرف؟ مفرد کے لفظ کی طرف. دیکھو حسبتہما ایاہما، اور یہ ایاہما ضمیر کس کو راجع ہے؟ منطلقان کو، اور یہ تو تسمیہ ہے، اور منطلقان کیا ہے؟ مفرد. تو ضمیر اور مجمع میں مطابقت آئی نہیں، اور یہ بھی جائز نہیں. تو اس صورت میں لازم آئے گا لوٹنا اے ضمیر تسمیہ کا لفظ مفرد کی طرح، وہ منطلقان. اور لفظ مفرد کیا ہے مولانا؟ منطلقان ہے. الذی وقع فی تنازع، جس کے اندر کیا واقع ہوا ہے؟ جھگڑا واقع ہوا ہے. وہذا ایضا لا یجوز، اور یہ بھی جائز. تو جب مولانا اس لم یجوز الحذف والاضمار، تو جب حذف بھی نہیں جائز، ضمیر کا لانا بھی جائز نہیں، جیسے کما عرفت آپ نے پہچان لیا، وجب الاظہار، تو اب کیا ہے؟ اس میں ظاہر کا لانا واجب ہے. تنازع فعلین سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اچھی طرح یہ نقشہ بناؤ کاپیوں میں اپنے، اس سے آپ کو مشق ہوگی، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں. بس یہ شروع میں یاد رکھیں، دو قسم کا اختلاف ہے، ایک جواز اور ایک تو جواز عدم جواز کا اختلاف ہے، دوسرا اولا خلاف اولا کا اختلاف ہے. اور یہ 4 صورتیں بنتی ہیں، اور افعال قلوب کی ایک ایک صورت ساتھ زائد بن جائے گی بھائی. فصل مفعول ما لم يسمى فاعله، وہ مفعول کے جتنا ذکر کیا جائے جس کے فاعل کو، وہ کل مفعول، ہر وہ مفعول ہے حذف فاعلہ، جس کے فاعل کو کیا کر دیا جائے؟ حذف کر دیا جائے. وہ اقیم ہوا مقامہ، اور مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنا دیں، جیسے ضرب زید. وحکمہ فی توحید فعلہ وتثنیہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتانیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اور اس کا حکم فعل کو مفرد لانے میں اور تثنیہ اور جمع لانے میں اور مذکر اور مؤنث لانے میں اسی طریقے پر ہے جو کہ آپ فاعل میں جان چکے ہیں. فاعل میں آپ نے پڑھا تھا، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ آتے ہیں واحد. اسی طرح اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل مجہول کو ہمیشہ کیا لائیں گے؟ واحد. اگر نائب فاعل ضمیر ہوگی تو جیسے فعل معروف کے اندر فاعل جب ضمیر ہوتی تھی تو مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع. اسی طرح نائب فاعل بھی اگر ضمیر ہو تو فعل مجہول مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع. اور اگر فاعل مؤنث حقیقی ہوتا تھا تو آپ کو فعل کو کیا لے کر آتے تھے؟ مؤنث، جب تک کہ درمیان میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر فاصلہ ہو تو آپ کو کیا ہوتا تھا؟ اختیار ہوتا تھا. اسی طرح یہاں بھی اگر نائب الفاعل کیا ہو؟ مؤنث حقیقی ہو اور ساتھ ملا ہوا ہو تو فعل ہمیشہ کیا لائیں گے؟ فعل مجہول مؤنث. اور اگر درمیان میں فاصلہ آ جائے تو پھر آپ کو اختیار ہے. جو تفصیل وہاں پڑی تھی وہ ساری اس کے اندر اسی طریقے پر جاری ہوگی. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.